ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات مزید خراب اور کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایران نے اب صاف طور پہ کہہ دیا کہ امریکہ کی اقوام متحدہ کی طرف سے ایران کے خلاف پابندیاں لگانے کی کوشش ناکام کی جائے گی۔ اور ناظرین، سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل نے کچھ عرصہ پہلے بھی امریکہ کی طرف سے ایران پر اسلحے کی فروخت پر پابندی کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ کو پوری دنیا میں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب تو جواد ظریف نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرے، اور یہ سچ بھی ہے کیونکہ امریکہ 2018 میں ایرانی جوہری معاہدے سے نکل گیا تھا، اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی کہا ہے کہ جب وہ معاہدے سے نکل گیا ہے تو پھر کس منہ سے ایران پہ پابندیاں لگانے کی بات کرتا ہے۔ ایک طرف مائک پومپیو کہتا ہے کہ ایران نے پابندیاں نہ مانی تو اسے روکنے کے لیے ہم سے جو ہو سکا کریں گے، اور دوسری طرف ایرانی حکام کہتے ہیں کہ جس طرح سیکیورٹی کونسل میں امریکہ ناکام ہوئے، اسی طرح اب ہر محاذ پہ اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے ایران اکیلا تھا، پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، اور دوسری طرف جو بھارت پاکستان کے ساتھ ایران کے ساتھ کہتا تھا کہ میں ایران کا دوست ہوں، تو اس کے حوالے سے بھی ایرانی حکام کو پتا تھا کہ بھارت کتنا بڑا منافق ہے، کیونکہ بھارت کے ایک طرف ایران کے ساتھ تعلقات تھے اور دوسری طرف ایران کے بدترین دشمن اسرائیل کے ساتھ تعلق تھے۔ تو ایران کبھی بھی بھارت پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا، بھروسہ نہیں کر سکتا تھا کہ مشکل وقت میں یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں، اور وہ کبھی کھڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ ایران کے اوپر جتنی بھی امریکہ نے پابندیاں لگائی تھی، بھارت نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اس کے اوپر سے پابندیاں ہٹاؤ، یا یہ ہمارا دوست ہے، یا اس کا ساتھ دو، یا اس کی پابندیوں میں نرمی لاؤ۔ لیکن دوسری طرف ایران کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ ان کو چھوڑ کر ان کو صاف جواب دے کے چین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس پہ یہ جو پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے یہ تقریباً کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، کیونکہ پہلے بھی پابندیاں لگی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی چین نے کہا ہے کہ ہم ایران کا تیل بھی لیں گے، ہم ایران کی گیس بھی لیں گے، ایران کے ساتھ تجارت بھی کریں گے۔ اور اس کی وجہ سے بھی امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں سپر پاور ہوں اور میں نے جس پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس پہ ہمیشہ لگی رہیں گی جب تک میری مرضی ہوگی۔ لیکن چین کے اس فیصلے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ امریکہ کی جرأت ہی نہیں ہوئی کہ وہ ٹس سے مس ہوتا ہے، یا امریکہ کی جرأت ہی نہیں ہوئی کہ وہ چین کو کہتا کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو، میں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جب تک میری مرضی ہوگی اس وقت تک پابندیاں لگی رہیں گی۔ لیکن ایران نے جب یہ دیکھا کہ چین نے پابندیاں لگنے کے باوجود بھی ہم سے مذاکرات کیے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہے اور امریکہ کچھ نہیں کر رہا ہے، تو پھر ایران کو بھی کم از کم یہ سمجھ ضرور آ گئی تھی کہ امریکہ کا وہ ایک ڈھونگ رچا ہوا تھا کہ یہ سپر پاور ہے، یہ کسی کو بھی توڑ سکتا ہے، یہ کسی کو بھی تباہ کر سکتا ہے، وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے مقابلے میں اب چین آ گیا جو صاف صاف اور کھری کھری بات کر دیتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے جھکتا ہے، نہ کسی کے پیچھے جاتا ہے، نہ کسی کی منتیں کرتا ہے، بلکہ وہ ہر کسی کو پیسے سے خرید رہا ہے، اس کی معیشت بہتر کر کے خرید رہا ہے۔ اور ایران کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا، اسی لیے اب ایرانی حکام اتنے بہادر ہو گئے ہیں، یا وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ صاف طور پہ کہتے ہیں کہ ہم اب امریکہ کی کوئی پابندی نہیں مانیں گے اور نہ ہی امریکہ کا کسی بھی قسم کا دباؤ قبول کریں گے۔ اب اگر امریکہ ہمارے مقابلے میں سامنے آتا ہے تو پھر اس کو منہ توڑ جواب بھی ملے گا، اور اس کو ہم اس کی اوقات بھی یاد کروا دیں گے۔ اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ کم از کم اب ایران کی طرح امریکہ سے اور بھارت سے جان چھڑوانا شروع کر دیں، اور ان کو بتائیں کہ بھائی اب تمہاری ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اب الحمدللہ پاکستان بھی طاقت میں آتا جا رہا ہے، ترکی بھی طاقتور ہے، ملائیشیا بھی طاقتور ہے، اسی طرح ایران میں بھی خاصی طاقت ہے، اور ان سب کو سپورٹ ہے چین کی۔ تو جب تک یہ اسلامی ممالک چین کے ساتھ نہیں مل جاتے، ترکی کے ساتھ نہیں مل جاتے، ملائیشیا کے ساتھ نہیں مل جاتے، اس وقت تک تو حالات خراب ہی رہیں گے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اگر ایران کی طرح یہ بھی سٹینڈ لے لیتے ہیں اور یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اب تمہاری پابندیاں تم جانو اور تمہاری پابندیاں جانے، ہم نے تمہاری کوئی بات نہیں مانی ہے، تو پھر شاید ممکن ہے کہ یہ سب اسلامی ممالک جو ابھی تک دباؤ میں ہیں، یہ دباؤ سے بھی نکل جائیں گے اور آنے والے وقت میں ترقی کرنا بھی شروع کر دیں گے۔